بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے برطانیہ نے کس طرح سے اپنا آرڈر باقی کنٹریز کے اوپر پاس کیا۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ آئے ہیں پلیز ویڈیو پر لائک شیئر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تھینک یو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو متعلق ہے برطانیہ کے کنٹرول میں کتنے علاقے اپنے 16ویں صدی سے لے کے برطانیہ نے 200-300 سال تک راج کیا ایشیا پر اور پورے یورپ پر۔ تو اس سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ برطانوی سلطنت جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں اپنے عروج پر پہنچی، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی جس نے دنیا کی تقریباً 1/4 رقبہ اور آبادی کا احاطہ کیے۔ یہاں برطانوی سلطنت کی بلندی پر ایک ٹائم لائن جو ہم ڈسکس کریں گے۔ 17ویں صدی سے 18ویں صدی توسیع۔ 1700 کی دہائی کے اوائل تک برطانیہ نے پہلے ہی شمالی امریکہ، کیریبین اور ہندوستان میں اہم کالونیاں قائم کر لی تھیں۔ 18ویں صدی کو 7 سالہ جنگ جو کہ 1756 سے 1763 میں برطانویوں کی شمولیت سے نشان زد کیا گیا، جس نے برطانیہ کو اپنی علاقائی ملکیت کو نمایاں طور پر بڑھانے کی اجازت دی، خاص طور پر ہندوستان اور کینیڈا میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 1700 کی دہائی کے آخر تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر برطانوی کنٹرول کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا، جو سلطنت کا اہم حصہ رہے گا۔ 1800 سے 19ویں صدی تک۔ 1800 کی دہائی کے اوائل تک برطانوی کنٹرول براہ راست نو آبادیات اور تجارت معاہدوں کے ذریعے عالمی سطح پر پھیلا۔ برطانیہ نے افریقہ، ایشیا اور بحر الکاہل میں نمایاں قدم جمائے۔ جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ کے کچھ حصے، سنگاپور اور آسٹریلیا جیسے علاقے سلطنت کے اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1800 کی دہائی کا وسط۔ نیپولین جنگوں 1803 سے 1815 کے بعد برطانوی سلطنت عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت بن گئی۔ برطانیہ نے نیپولین کو شکست دی اور یورپ پر تسلط حاصل کیا۔ اس عرصے کے دوران انگریزوں نے نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ اور کیریبین کے کچھ حصوں میں بھی کالونیاں قائم کیں۔ 1800 کی دہائی کے آخر میں نام نہاد اسکریمبل فار افریقہ کی وجہ سے برطانیہ نے افریقہ میں مصر، سوڈان، کینیا اور جنوبی افریقہ سمیت وسیع علاقے حاصل کر لیے۔ برطانیہ نے مشرقی وسطی اور ہندوستان کے کچھ حصوں پر بھی اپنا کنٹرول بڑھایا۔ 1858 میں برطانوی راج بن گیا۔ ابتدائی 20ویں صدی جو کہ 1900 سے لے کے اپنے عروج پر تقریباً 1920 میں برطانوی سلطنت پر براعظم کالونیوں کے ساتھ پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ افریقہ شمال میں، مصر سے جنوب میں، جنوبی افریقہ تک بشمول کینیا، سوڈان، یوگانڈا، نائجیریا اور زمبابوے جیسے وسیع علاقے، ایشیا، ہندوستان، برما، ملایا، سنگاپور، ہانگ کانگ اور فلسطین، اوشینیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ساتھ پیسیفک کے مختلف جزائر جیسے فجی، ٹونگا اور پپورا نیو گنی۔ امریکہ، کینیڈا جس نے 1867 میں آزادی حاصل کی لیکن سلطنت کے اندر ہی رہا، اور کئی کیریبین جزائر، مشرق وسطی، عراق، فلسطین، اردن اور خلیجی ریاستیں، جنوبی بحر اوقیانوس، فاکلینڈ جزائر، جبر الٹر۔ برطانوی سلطنت نے دوسرے خطوں کے علاوہ ہندوستان، افریقہ، کیریبین کے وسیع علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا زوال۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد معاشی دباؤ، کالونیوں میں قوم پرست تحریکوں کے عروج اور سامراج کے تئیں بدلتے ہوئے عالمی رویوں کی وجہ سے برطانوی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ ہندوستان نے 1947 اور پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد کینیا 1963، جمیکا 1962 اور ملایا 1957 جیسی دیگر کالونیاں آئیں۔ یہ عمل پوری 20ویں صدی میں جاری رہا، جس کے نتیجے میں 1960 اور 1970 کی دہائی تک برطانوی سلطنت تحلیل ہو گئی۔ سلطنت کے سیاسی خاتمے کے باوجود برطانوی دولت مشترکہ جو اب کامن ویلتھ آف نیشنز ہے، آج بھی موجود ہے۔ بہت سی سابقہ کالونیاں برطانیہ کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات میں باقی ہیں۔ برطانوی سلطنت کی عالمی رسائی کے اہم پہلو۔ ہندوستان سلطنت کا تاج میں زیور، جس کا برطانوی تجارت، معیشت اور فوجی حکمت عملی پر گہرا اثر ہے۔ افریقہ، نو آبادیات اور وسائل کا استحصال۔ جنوبی افریقہ جیسے کچھ علاقے انتہائی اسٹریٹجک ہیں۔ کیریبین، برطانیہ نے چینی کے باغات کو غلام بنا کر استعمال کیا، جو ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ تھا۔ بحری طاقت۔ برطانوی بحریہ بے مثال تھی اور اس نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے اور کالونیوں کے دفاع میں مدد کی۔ لہٰذا سلطنت بہت بڑی تھی۔ 20ویں صدی کے وسط میں ڈی کولونائزیشن کے عمل تک پوری دنیا کے علاقوں پر انگریزوں کا کنٹرول تھا۔ برطانوی سلطنت کی توسیع کے اہم مراحل۔ ابتدائی توسیع جو کہ 16ویں سے 17ویں صدی میں، ابتدائی تلاش اور تجارت۔ برطانوی سلطنت کا آغاز 16ویں صدی میں تلاش اور تجارت سے ہوا۔ انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد 1600 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر تجارت پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر بھارت اور چین کی منافع بخش منڈیوں میں۔ 1600 کی دہائی کے اوائل میں برطانیہ بھی امریکہ کی اپنی بحری اور نو آبادیاتی موجودگی کو بڑھا رہا تھا۔ امریکہ کی نو آبادیات، جیمز ٹاؤن، ورجینیا 1607۔ امریکہ میں انگریزی کی پہلی مستقل بستی تھی۔ بعد میں برطانیہ نے شمالی امریکہ کے مشرقی سمندری حدود 13 کالونی کے ساتھ ساتھ کیریبین جزیروں کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جہاں غلامی کی مزدوری کے ذریعے چینی کے باغات تیار کیے گئے۔ برطانوی بحریہ کا عروج۔ 16ویں صدی میں برطانیہ نے ایک طاقتور بحریہ کی بنیاد رکھی، جس نے بین الملک تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے اور کالونیوں کی حفاظت میں مدد کی۔ 1588 میں ہسپانوی آرماڈا کی شکست نے برطانوی بحری طاقت میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جو بعد میں سلطنت کا سنگِ بنیاد بن گیا۔
سلطنت کی توسیع جو کہ 18ویں صدی میں پہلی برطانوی سلطنت، اس دور کی خصوصیت تجارتی پوسٹوں کی تخلیق اور نو آبادیات علاقوں کے ابتدائی قیام سے تھی۔ برطانیہ نے امریکہ، ویسٹ انڈیز، ہندوستان اور افریقہ کے کچھ حصوں میں توسیع پر توجہ دی۔ 7 سالہ جنگ جو کہ 1756 سے 1763 برطانیہ نے فرانس اور اسپین کے خلاف ایک عالمی تنازع لڑا جس نے برطانوی علاقے کو بہت وسیع کیا۔ فتح کے بعد برطانیہ نے کینیڈا، فلوریڈا اور بہت سے کیریبین جزائر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے ہندوستان پر بھی مضبوط کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔ امریکی انقلاب 1776 تک برطانیہ کی 13 امریکی کالونیوں نے آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں ریاستہائے متحدہ کی تشکیل ہوئی۔ اگرچہ برطانیہ نے ان کالونیوں کو کھو دیا، اس نے کیریبین، کینیڈا اور ہندوستان کے علاقوں کو برقرار رکھا۔ سامراج کا دور 19ویں صدی وکٹورین دور جو کہ 1837 سے 1901 تک، اس دور نے برطانوی سامراجی طاقت کے عروج کو نشان زدہ کیا۔ برطانوی سلطنت نہ صرف وسیع تھی بلکہ انتہائی مربوط بھی تھی۔ اس کی خصوصیت صنعتی انقلاب سے چلنے والی توسیع، ٹیکنیکل ترقی جیسے بھاپ اور ریلوے اور فوجی غلبہ تھا۔ برطانوی راج 1857 سے 1947 برطانیہ نے 1857 کی ہندوستانی بغاوت کے بعد 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کا باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا، براہ راست حکمرانی قائم کی۔ ہندوستان سلطنت کا تاج میں زیور بن گیا، خام مال کا ایک اہم ذریعہ، ایک بڑی صارف منڈی اور ایک اہم اسٹریٹجک مرکز۔ افریقہ کے لیے جدوجہد 1880 سے 1914 تک۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کے قدرتی وسائل پر کنٹرول کے لیے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں 1884-1885 کی برلن کانفرنس ہوئی، جس نے براعظم کو 9 آبادیاتی اثر و رسوخ میں تقسیم کر دیا۔ برطانیہ نے مصر، جنوبی افریقہ، کینیا اور نائجیریا سمیت افریقہ کے بڑے حصوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان علاقوں کو برطانیہ نے 18ویں صدی کے آخر میں تعزیری کالونیوں کے طور پر آباد کیا۔ آسٹریلیا نے 1901 میں خود مختار حکومت حاصل کی اور نیوزی لینڈ نے 1907 تک آزادی کی اپنی شکل کی اس کی پیروی کی۔ عالمی تنازع اور سوال 20ویں صدی پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 سے جنگ نے سلطنت نے اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے نتیجے میں برطانیہ معاشی طور پر کمزور ہو گیا۔ جیتنے کے باوجود سلطنت کا انتظام کرنا زیادہ مشکل ہو گیا کیونکہ اس کی کالونیوں نے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ 20ویں صدی کے اوائل کے دوران برطانیہ دولت مشترکہ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے تسلط کے ایک ڈھیلے کنکشن کے طور پر تیار ہوئی، جسے زیادہ خود مختاری دی گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، جنگ نے برطانیہ کے وسائل کو مزید ختم کر دیا۔ بھارت جیسی کئی کالونیوں نے جنگ کے دوران فوجیوں اور وسائل کا حصہ ڈالنے کے بعد آزادی کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے بعد کی دنیا میں برطانوی طاقت کا زوال امریکی اور سوویت طاقتوں کے عالمی سپر پاور بن کر ابھرنے سے تیز ہوا۔ جنگ کے بعد ڈی کولونائزیشن، ورلڈ وار II کے بعد برطانیہ نے 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کو اپنی بہت ساری کالونیوں سے آزادی دی۔ ہندوستان اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے۔ گھانا 1957 میں آزادی حاصل کرنے والی پہلی افریقی کالونی بن گئی۔ 1960 کی دہائی میں کینیا، اوگانڈا اور نائجیریا اس کے بعد آئے۔ سوئس بحران 1956 مصر میں ناکام فوجی مداخلت نے عالمی سطح پر برطانیہ کے کم اثر و رسوخ کو بے نقاب کیا۔ برطانوی سلطنت کا خاتمہ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں 9 آبادیات کا عمل جاری رہا۔ ہانگ کانگ آخری برطانوی کالونی تھی جسے 1997 میں واپس چین کے حوالے کیا گیا۔ کلیدی برطانوی کالونیاں اور علاقے شمالی امریکہ 13 کالونیاں، یہ امریکی انقلاب 1776 کے بعد ریاستہائے متحدہ بن گئی۔ کینیڈا 1867 میں تسلط بنا اور 1982 میں حکومت آزادی حاصل کی۔ کیریبین بہت سے جزیرے سلطنت کا حصہ تھے جن میں جمیکا، بارباڈوس، ٹرینیڈا اور دیگر شامل ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کے دوران آزادی حاصل کی۔ افریقہ مصر 1882 میں ایک برطانوی محافظ بن گیا اور سوڈان کو بعد میں شامل کیا۔ مصر نے 1922 میں جزوی آزادی حاصل کی۔ جنوبی افریقہ ابتدائی طور پر ایک ڈچ کالونی، یہ 1806 میں ایک برطانوی کالونی بن گئی، 1910 میں ایک خود مختار ریاست بن گئی اور 1961 میں مکمل طور پر آزاد ہو گئی۔ کینیا، یوگنڈا اور زمبابوے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی 9 آبادیاتی سلطنت کے اہم حصے بنے۔ نائجیریا نے 1960 میں آزادی حاصل کی۔ ایشیا میں ہندوستان برطانوی سلطنت کا تاج زیور 1858 سے 1947 برطانوی حکومت کے تحت۔ ہانگ کانگ 1842 سے لے کر 1997 میں چین کے حوالے کرنے تک ایک برطانوی کالونی۔ برما، میانمار 1948 میں آزادی حاصل کی۔ ملایا 1963 میں ملائیشیا کا حصہ بنا۔ اوشانیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ دونوں کا آغاز تعزیری کالونی کے طور پر ہوا اور بعد میں ان کا غلبہ بن گیا۔ آسٹریلیا 1986 میں آسٹریلیا ایکٹ کی منظوری کے ساتھ مکمل طور پر آزاد ہوا۔ پیسیفک جزائر، فجی، ٹونگا اور پوپا نیو گنی سمیت۔ مشرق وسطیٰ فلسطین 1920 سے 1948 تک برطانوی مینڈیٹ۔ عراق 1932 میں آزادی حاصل کرنے تک ایک برطانوی مینڈیٹ۔ ٹرانس جارڈن 1946 میں اردن کے طور پر آزاد ہوا۔ برطانوی سلطنت کی میراث اور اثرات۔ زبان اور ثقافت انگریزی عالمی زبان بن گئی، اسے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ پہلی یا دوسری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ اور بہت سی سابقہ برطانوی کالونیوں نے انگریزوں کو سرکاری زبان کے طور پر برقرار رکھا ہے۔ سیاسی نظام: بہت سی سابقہ کالونیوں نے برطانوی طرز کے پارلیمانی نظام میں حکومت
کو اپنایا۔ کینیڈا، آسٹریلیا جیسی کچھ قوموں نے برطانوی بادشاہ سے آئینی تعلقات برقرار رکھے۔ اقتصادی نظام: سلطنت نے عالمی تجارت نیٹ ورکس اور نو مادیاتی معیشتیں قائم کی جو قدرتی وسائل کے حصول، زرعی پیداوار اور غلام مزدوری پر بہت زیادہ انحصار کرتی تھی۔ ثقافتی تبادلے: برطانوی سلطنت نے اپنے وسیع خطوں میں ثقافت، خیالات اور اشیاء کے اہم تبادلوں کی سہولت فراہم کی۔ اس میں برطانوی قانونی نظام، تعلیمی اداروں، کھیلوں جیسے کرکٹ، فٹ بال اور فن تعمیر کا پھیلاؤ شامل تھا۔ متنازع پہلو: سلطنت نے استحصال، استعمار اور تشدد کی میراث بھی چھوڑ دی۔ بحیرہ اوقیانوس میں غلاموں کی تجارت کا افریقہ اور ایشیا میں وسائل کا استحصال اور مقامی لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک، یہ سب نو آبادیاتی تاریخ کے منفی پہلوؤں میں حصہ ڈالتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ برطانوی سلطنت نے جدید دنیا کو بنیادی طور پر تشکیل دیا، لیکن اس کی پیچیدہ اور اکثر تکلیف دہ میراث آج بھی عالمی سیاست، معاشیات اور ثقافت میں محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا برطانیہ کا آرڈر، جو کہ برطانیہ نے مختلف اقوام کو اپنے زیر تسلط رکھا۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی برطانوی آرڈر کی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔